Assalamu alaikum everyone. Welcome to another episode where we discuss about lifestyle medicine. This is me, Muhammad Arkam Hashmi. I'm a fourth year MBBS student at Islamic International Medical College, and along with me is I'm Zara Shahid, also a fourth year medical student and a part of Vanguards. okay. So today we will be talking about avoidance of risky substances and connectedness. Today we have with us Dr. Javeri Iftikhar and Dr. Aisha Armaghan. Dr. Javeri Iftikhar is currently serving as Associate Professor of Pharmacology at Islamic International Medical College, Rifa International University. She's also done her MPhil from here. It is honorable to mention that she has done her LMPC and IBLM course in 2022 and her SWIPE program in 2023. Dr. Aisha Armaghan is an Assistant Professor of Physiology at HPS Medical College. She is also a Joint Secretary at Pakistan Association of Lifestyle Medicine. She has done her MPhil from Rifa International University. She has done her LMPC in 2023 and SWIPE program from 2024. First pillar is about avoidance of risky substances. I would like to open my question about this, that people know about risky substances, जो normal alcohol है, normal smoking, everything, جو کہ نون رسکی سبسٹنسز ہیں. لیکن ہم جس چیز کے اوپر آج ایمفسس کریں گے وہ یہ ہے کہ ایسی چیزیں جو کہ اس اسپیکٹرم میں نہیں آتی لیکن وہ بھی رسکی ہیں فار آر ہیلتھ, فار آر مینٹل ہیلتھ, فار آر فزیکل اینڈ ایون سوشل ہیلتھ. سو لیٹس اسٹارٹ ہیئرنگ فرام آر گیسٹس. ڈاکٹر جویریہ پلیز. جی السلام علیکم. ویری گڈ کوشچن ارکم. ہماری نیشن جو ہے نا اس ٹائم کے اوپر بہت سارے ایڈکشنز کے اندر مبتلا ہے اینڈ دے ڈونٹ ایون نو اباؤٹ اٹ, اور اس کا احساس ہی نہیں ہے. اور بیماری کو جب تک ہم بیماری سمجھیں گے نہیں تو اس کو کیور کیسے کریں گے. سب سے پہلے ہمارے گھر کی سیٹنگ کے اندر, ہمارے ہوم سیٹنگز میں جو سب سے بڑی ایڈکشن ہے نا وہ میٹھے کی ایڈکشن ہے. آج کل پاکستان از نمبر 1 ان ڈائبٹیز, لیکن ہم اس چیز کو سمجھ نہیں پا رہے. جیسے ہی کچھ کھاتے ہیں لوگ تو وہ کہتے ہیں ہمیں میٹھے کی کریونگ ہو رہی ہے. اب میرا نا ذرا سویٹ ٹوتھ ہے نا, تو مجھے میٹھا کھانے کا دل کرتا ہے کھانے کے بعد. تو یہ جو ہے نا یہ سگنلز ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہماری باڈی ہمیں دیتی ہے. اگر آپ کو کھانے کے بعد میٹھے کی کریونگ ہے تو اٹ مینس کہ آپ کی باڈی انسولین ریزسٹنس کا شکار ہو رہی ہے. آپ کی باڈی اللہ تعالیٰ نے بہت یونیک ڈیزائن کی ہے جو آپ کو سگنل دے رہی ہے. تو میٹھے کی کریونگ ہے. پھر اس کے بعد نمکین کی بھی کریونگ ہے. نمکین کی کریونگ کا کیا مطلب ہے کہ آپ کی باڈی کے اندر میٹابولک ڈسٹربنسز شروع ہو گئی ہیں, تو وہ بھی ایک سگنل ہے. پھر ہم نے جیسے بات کی رسکی سبسٹانسز کی بسائڈز الکوہل اینڈ سگریٹ. اب ہماری نیشن میں اسپیشلی ہماری یوتھ میں بڑے آرام سے ویپنگ کو انکلکیٹ کر دیا گیا, جو ہماری یوتھ کے لیے اس ٹائم پہ بہت بڑا چیلنج ہے. پھر اس کے بعد نکوٹین گمز ہیں, وہ ایک چیلنج ہے. پھر ایڈکشن ہے ہمارے پاس, سب سے بڑی ایڈکشن جو ہے وہ ہمارے پاس ہمارے موبائل کی ایڈکشن ہے. اس کے علاوہ خواتین کے اندر اور کچھ حد تک مرد حضرات میں بھی پائی جاتی ہے شاپنگ کی ایڈکشن ہے. بچوں کے اندر اور ایڈلٹس کے اندر بھی, صرف بچے نہیں ایڈلٹس بھی اس چیز کا شکار ہیں. 40 اینڈ 50 ایئرس کے ایج گروپ کے لوگ بھی گیمنگ کے ایڈکشن کے اندر ہیں. تو اس طرح کی بہت ساری معاشرتی بیماریاں ہیں, ٹھیک ہے, نیشنل لیول کے اوپر جن پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان بینگ اے تھرڈ ورلڈ کنٹری, آئی بلیو دیٹ پاکستان کو تندرست اور توانا ہونا چاہیے. پاکستان کے لوگوں کو, جیسے کہ ہماری مینٹور اور ہماری میم ڈاکٹر شگفتہ فیروز ہو از چیئر پرسن آف لائف اسٹائل میڈیسن آف پاکستان, کا بلیف ہے کہ وہ پاکستان اور پاکستانیوں کو صحت مند دیکھنا چاہتی ہیں. چونکہ ہمارے فائنینشیل برڈنس ہیں بہت زیادہ ہمارے ملک میں, اور بجٹ فار ہیلتھ کیئر جو ہے وہ بہت کنسٹرینٹ ہے. تو اس لیے ہم ایسی بینگ اے ڈاکٹر آئی تھنک کہ ہمیں ایسی لائنس پہ کام کرنا چاہیے جو پریونٹیو ہوں, جس میں لوگ بیمار ہی نہ پڑیں. بیمار نہیں پڑیں گے تو صحت پہ بھی برڈن نہیں ہوگا اور فائنینسز کے اوپر بھی برڈن نہیں ہوگا, اور قوم کے لیے بھی وہ ہیلدی ثابت ہوں گے, معاشرے کے لیے بھی وہ بینیفیشل ہوں گے. تو ہمیں کم سے کم بیماری کی طرف جانا ہے اور ہمیں پریونشن کی طرف زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے.
تو رسکی سبسٹانسز ادر دین سگریٹ اینڈ الکوہول بہت سارے ہیں جن سے ہمیں بچنا بھی ہے اور اپنے ارد گرد اپنی کمیونٹی کو بھی بچانا ہے. Totally agree. Ma'am, do you want to add something? Yeah, very true, as rightly said by Dr. Javeria, کہ ہیلتھ کیئر سیکٹر جو ہے ہمارا ڈیفینیٹلی وی آر لیونگ اے ویری پاورٹی لیول ہمارے ہاں بہت زیادہ ہے. مطلب لائک if I say that 65 above we are below low socio-economic status, تو اس کے لیے if this pillar is disrupted and if this is prevailing in the society very commonly in the youth, like abhi hum log dekh rahe hain, might be in our era it wasn't that common because it was not available instantly and very efficiently. Jo bhi tha budgeting mein nahi aata tha, yet wasn't available. Like abhi jo hai for the youth, it is alarming that they are prevailing it, they are availing it, and this is very much common in the society, and it is also making a lot of burden on the healthcare system, which we as a country cannot afford. So I think this is one of the pillars that should be given due respect and awareness, as well as the voice should be raised. And as you are the young people, and you are the vanguards of the self-care, I think that is the first pillar that is laid by the PALM, that we are making you people get knowledgeable and aware about, and you can spread the word around in the society, being the role models for them. Avoidance of risky substances, as Dr. Javeria told, that it's not about alcohol, it's not about any of the powdered substances available, it's not about only smoking, it's not about nicotine patches that are available here. It is also about what disaster a body is doing, going away from the nutritional balances, that is the optimum nutrition. Like aapke jo beverages hain that are readily available and we easily grasp them, like I don't want to name them, but you all know that what are the addictions for that drinks as well, to make yourself awake all the night because you have to study, because you are students, and everything else, to make your energy levels high for a while and stuff, and all this comes up with the baggage, and the baggage is a disease or a disorder, and that is becoming a healthcare sector burden a lot. So this is alarming. I just want to mention here that jo diabetes ki wajah se hone wali deaths hain, they are far more greater than smoking se hone wali deaths in number, but we never see ke this soft drink or this bar of chocolate is harmful for your health, although jabki cigarette ke labels ke upar wo label bade hote ja rahe hain. لیکن I think that we should also emphasize کہ وہ چیز بھی مینشن ہونی چاہیے اس کے اوپر. جیسے میم آپ نے کہا کہ اب چیزیں ریڈلی اویلیبل ہے، ہمارے پاس سافٹ ڈرنک سامنے پڑی ہوئی، ہم لوگ آف کورس چیزیں زیادہ لیں گے، میم ساتھ ساتھ اویئرنیس بھی اتنی زیادہ. اب سگریٹ پیکٹ پہ آپ دیکھتی ہیں وہ بنے ہوتے ہیں، بار بار ٹی وی پہ پروگرامس چل رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے کیا کن چیزوں کو اوائڈ کرنا ہے. ڈائبٹیز کے مجھے پتا آج کل چل رہے ہوتے ہیں، سندھ گورنمنٹ اس کا کر رہی ہے، تھیلیسیمیا کر رہی ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے، لیکن انٹلیکچولی ایوری ون از اویئر. وی کین ناٹ اپنے آپ کو اتنی ول پاور نہیں ہم لوگ لے کے آ سکتے کہ اس کو ہم لوگ چینج کو امپلیمنٹ کریں. لائک سپوز ہماری کلاس ہے، اس میں ہمیں فرسٹ ایئر سے ہمیں لائف اسٹائل میڈیسن کا انٹروڈکشن دیا گیا. وی آل نو کہ ہمیں چینج کیا لے کر آنا ہے، پر ہمارے پاس ول پاور نہیں ہے. اسپیسیفکلی میم ان کے ہمارے جو ایڈکٹیو بیہیویئر، سپون کا ایڈکٹیو بیہیویئر، تو میم اگر ول پاور ہمارے پاس اتنی نہیں ہے تو ہم لوگ کیا ایک ایسا چینج لے کے آ سکتے ہیں کہ ہم اپنے لائف اسٹائل کو امپروو کریں؟ میرے خیال سے اس کا تو ایک ہی جواب ہے، سیلف لو. جب آپ اپنے آپ سے، جب ہم کسی سے پیار کرتے ہیں نا، تو ہم اس کو ہر طرح کے ہارم سے بچانا چاہ رہے ہوتے ہیں. جیسے اگر ابلتا ہوا پانی ہے اور ایک بچہ کچن میں بھاگ کے جا رہا ہے تو اس کی مدر دور سے آواز دے گی نہیں کرو جل جاؤ گے، یا آئرن لگی ہوئی ہے. تو ہم ہمارے جو لوڈ ونس ہیں جن کو نہیں پتہ، آپ کے سبلنگس بھی ہیں، آپ کے فرینڈس بھی ہیں، کہ اس کو ہاتھ نہیں لگانا، دی سرفیس از ویری وارم، ٹھیک ہے، باڈی بھی آپ کو سگنل کرتی ہے نا. تو اس طرح سے آپ کو جن سے ہم محبت کرتے ہیں ہم ان کو ہارم سے بچانا چاہتے ہیں. ہمارے دل میں اتنی محبت ہے جو ہم ساری دنیا پہ نچھاور کرتے ہیں. وائی ناٹ اور آن سیلفس، اپنے آپ سے کیوں نہیں کرتے؟ جب ہم ایک چیز کو سمجھ بھی رہے ہیں، دیکھیں ہم جو لوگ ہیں انٹلیکچوئل لوگ ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا سب انسانوں کو، کیونکہ ہمارا ایک برین ہے جو سوچتا بھی ہے، ریئیکٹ بھی کرتا ہے، پونڈر کرتا ہے. اور دنیا میں جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا تو یہ کہا کہ آسمان کو دیکھیں، چاند ستاروں کو دیکھیں اور آبزرو کریں نا، آبزرو کریں، جنریٹ کریں اپنے نالج کو، اور اپلیکیشن کی بات آئی اپلائی کریں. تو یہ ساری چیزیں تو گوروں نے ابھی سیکھی ہیں، ہمارے پاس تو یہ 1400 سال سے ہیں. لیکن اگر ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے تو یہ کس کا قصور ہے؟ اور جب ہم سیلف اویئر ہوں گے نا
تو تب ہی ہم اپنے آپ کو سیلف ہارم سے بچا سکیں گے. تو اس معاملے میں ہمیں سیلف لو کرنا چاہیے بہت زیادہ, اپنا کیئر ہمیں کرنی چاہیے. یو کی ناٹ پور فرام این ایمپٹی گلاس. آپ اپنے آپ کو جب تک نہیں بھریں گے نا تب تک آپ دوسروں کو نہیں دے سکتے, یا اگر آپ دیں گے بھی تو وہ اس کی کوالٹی جو ہے نا اس طرح کی نہیں ہوگی. پھر اس ساری چیز میں آپ کا اپنا آپ اتنا سفر کرے گا کہ ایونچولی آپ خود بیمار پڑ جائیں گے. تو آپ پہلے اپنے آپ کو بچائیں اور پھر اپنی کمیونٹی کو, اپنے لوڈ ونس کو, اپنے سبلنگس کو, اپنی فیملیز کو بھی بچائیں اس کے ساتھ. اور اس طرح ہم پاکستان کو اور دنیا کو پے بیک کر سکتے ہیں, ورنہ ہمارا دنیا میں آنے کا کیا فائدہ ہے. جی عائشہ آپ کا کیا خیال ہے؟ میں ایکچولی بالکل رائٹلی سر ڈاکٹر جویریہ, میں اس کو نا تھوڑا سا ذرا دوبارہ سے ریکنیکٹ کروں گی ود آل دا پلرز. دو وی آر ٹاکنگ اباؤٹ جسٹ 2 pillars here, but these all the pillars which we are talking over 2 days of tenure, they're all interconnected. So as you have said that these are the addictions, whether it's a digital addiction, whether it's a substance abuse, whether it's the avoidance of any of the harmful products which a person is aware of. جیسے ڈاکٹر جویر نے کہا کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عجز دیا ہوا ہے کہ ہم سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. بٹ آئی تھنک دیٹ the epigenetics have been changed. I think the animals, they have the more instinct behaviors, they know what they have to do, but the humans have forgot what Allah has bestowed upon them, that they are the humans, right? Because ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے جس طرح جزا اور سزا کا بتایا ہوا ہے, اس طرح ہر ہیومن whether he is knowledgeable, whether he is not knowledgeable, اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے نیگیٹو اسپیکٹس اور پازیٹیو اسپیکٹس کیا ہیں, what is harmful for me and what is positive for me. But there are certain body instincts which becomes active at that way, in which these thinkings and these thoughts that this is the route which I will follow and I will be on a positive route, and this is the thing which is harmful for my own body, for my own organs, that is not, I know about it, but I have a masking effect on that. I just negate those thoughts that are meaningful, that are thoughtful, and that are purposeful. So what happens is this, that once you have these feelings of masking of that, what is the meaning of my life, what is the purpose of my being in the world, and this all thing is, I think, very much related to the connectedness pillar. So اگر آپ کی یہ چیزیں ماسکنگ افیکٹ میں جا رہی ہیں, دیٹ مینس دیٹ یو آر ناٹ کنیکٹڈ. ایز ڈاکٹر جویریہ سیڈ دیٹ سیلف لو, سیلف کیئر, ہم لوگ ایل ایم میں بھی یہ سب سے زیادہ پرائملی پڑھاتے ہیں کہ forget about prescribing the things to the other community, first fix yourself. prescribe ہو جاؤ, مطلب پرسنلائزڈ ہو جائیں, آپ اپنے آپ کو یہ چیزیں دیکھیں. So once you are masking those things out, that means that there is something wrong with another pillar as well, that you're not connected. Either you're not connected with yourself, you have forgotten your self-love and self-care. Either you're not connected with your family, that you are, bluffing them out. Because whatsoever you young people know about it, that this is mostly when you're, bluffing your parent or your elder siblings or grandparent out, that you are, going for that abuse. And you know that this is something in which I'll be scolded upon. Yeah, I'll be caught, then I'll be sent in the jail as well, yeah. But this is a masking effect. So connectedness to your family, it's all gone. Connectedness to the community, because you know that this is a dilemma, this is prevailing in the community. ایسے ہوتا ہے نا کہ کبھی ہم گزر رہے ہوں. I want to give an example that during my office route, there is a certain area in which there are drug addicts that are lying here and there. So once a person that has a purposeful and a meaningful life, once that person is passing by, he will feel pity on that. کہ کیا ہے, مطلب we feel pity on them, we feel for them that what is this, they're lying on the pedestrians and they are no life, and they are shattered out and abandoned from their homes as well. ٹھیک ہے, ہمیں یہ پتہ ہے کہ یہ کمیونٹی سفر کر رہی ہے. What we are doing to the community, how we are connected to the community to make them survive and make them revive. اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے ہاسپٹلز ہیں جن میں اس طرح کے ہیں جن میں ان کو ریوائیو کیا جاتا ہے, and then they are brought towards the life again. So I think یہ connectedness سے بھی بڑا important ہے, because once the terms like alone and loneliness comes, then you are more prone to get into the substance abuse as well, because that gives you
a small amount of pleasure, disconnection from the entire worries, depressions, from the things or the relationships you are struggling with. तो ये दोनों का बहुत गहरा deep connection है. Fully agreed, ma'am. You've mentioned that जो risky substance के abuse है, it's because of lack of connectedness, and there's loneliness and people feel alone. There's another aspect of abusing these substances. جیسے کہ people sometimes use them to be connected. Now I explain it in a way کہ جس طرح ایک کمپنی ہے ایک بندے کی, اس کے ساتھ 5 دوست ہیں اور سب پی رہے ہیں. If I don't do it, I misfit. بالکل بالکل fit in کرنے کے لیے. So I want you to speak on this aspect of substance abuse. اچھا, تو یہ بالکل آپ نے بات ویسے سچی کہی ہے, اور یہ اس طرح ہی ہے. اسٹل آئی سبسٹنس ابیوز سے میں دوبارہ شفٹ ان کروں گی ٹو دی پلر آف کنیکٹڈنیس, کہ جو آپ کہہ رہے ہو نا کہ بینگ اے فیلنگ آف فٹ اینڈ اے مس فٹ ان اے سوسائٹی, ٹھیک ہے. سو دس از آلسو یور پرسنل چوائس. جس طرح ابھی کچھ دیر پہلے ہم لوگ کنیکٹڈنیس پہ ایک جگہ بات کر رہے تھے, تو میں نے آپ شیئر کیا تھا یہ بات کہ کنیکٹڈنیس آپ کو 2 چیزوں میں لے کے جا سکتی ہے, ٹورڈز اے پازیٹیو کمیونٹی, ٹورڈز اے نیگیٹیو کمیونٹی, ٹھیک ہے. اگر تو بائی ہوک بائی کروک یا بائی قسمت اور آپ اچھے ہو, آپ کو پازیٹیو کمیونٹی مل گئی ہے, تو وہ آپ کے لیے ان پلرس پہ آپ کی ہیلتھ, آپ کی ایموشنز, آپ کی ریلیشن شپس, آپ کی اسپرچویلٹی, ہر چیز کو کنیکٹ کر کے آپ کو ایک اچھا اکمپلشڈ ہولسٹک انسان بنا دے گی. لیکن اگر آپ میں کوئی ڈیفیشنسی ہے, when you are not fully accomplished in all of these pillars, definitely you will fall for the people who have a negative vibe. آپ ان کے اندر فٹ ہونے کے لیے اپنی ہیلتھ اور اپنی باڈی کو مس فٹ کرو گے. سو دس از ویری مچ, دس از آلسو الارمنگ دیٹ یہ ایک ٹرینڈ بن گیا ہوا ہے. آئی تھنک میں اس کو کہوں گی کہ اٹس لائک اے فیشنسٹا تھنگ لائک ٹوڈے, کہ جی ایک ویپ ہاؤس ہے, تو اس میں آپ کا اگر 2 دوست جا رہے ہیں, سو ٹو گیٹ کنیکٹڈ ٹو دیٹ فرینڈ, ونس یو ول گو اینڈ یو ول ریجیکٹ, نو آئی ڈونٹ ہیو اٹ اینڈ اسٹف, بٹ دا نیکسٹ ٹائم دس از یور چوائس, دس از ناؤ یور چوائس, جس پہ اشرف المخلوقات کہا گیا ہے یور برین ورکس, ٹھیک ہے. آپ کو پتہ چلتا ہے کہ میرے لیے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. دا سیکنڈ ٹائم یو ول گو, مے بی یو ریفرین فرام دیٹ دا سیکنڈ ٹائم, بٹ the man is known by the company he keeps. You cannot stop yourself then to have that thing, and then the addiction continues. Initially میں جس طرح ایک ایگزامپل دوں گی, I won't name, but there are certain students who come to me for the consultations as well. So there is a student, if he's listening, he must be knowing about it. So initially he started off with his symptoms of getting alone and locked up in the room because he was not getting along with the siblings and the parent, and there was a little thing in his mind which was disconnecting him from his entire family. So what he find and escape is that lock yourself in the room, sit quietly, get alone and think about it again and again and again. So the endorphins won't be released, your stress hormones will be released, your stress hormones will take over, and they will keep you even more drenched. Then a chronic cycle and a vicious cycle happens. Okay? So that person once finds a way out with another person, though he is connected but negative impact ke saath connected hai, and that person was having these nicotine patches and vellos and stuff, so he started offering that to him as well. And for a certain period of time it started off with just 5 vello packs, and then he landed up to 30s pack at one time to get himself alert and to get himself out of that loneliness and situation and vibe. So see, he is dragging himself into a disease or disorder, and he was suffering. So why not replace this thing? This is also aap students ko awareness karni chahiye ki replace it just a single small thought which was too rubbish at all, that if he has contacted any of the person, even in his own family or even with a mentor or an expert, maybe that was vanished and wiped off, and his character building and his physical, mental, spiritual well-being has accomplished in a better way than being dragged up into nicotine patches, cigarette smoking, vapings and whatnot. So I also believe that people in the negative company, kahin na kahin un sab ka koi na koi disconnection exists karta hai. Exactly. Like if the 5-7
people who are drug addicts they are sitting, تو کہیں نہ کہیں ان کے وہ کیا کہتے ہیں ایک ٹراما ہے کچھ اس طرح کی چیزیں کامن ہوتا ہے نا. ایگزیکٹلی ڈسکنیکٹڈ از سم تھنگ. کچھ لوگ آج کل کے جیسے بچے ہیں وہ یو دکھنے کے لیے, اور پیئر پریشر ہے ہمارے بچوں کے اوپر بہت زیادہ نا, تو وہ کہتے ہیں اس کے فرینڈس یار تم یہ کام نہیں کرتے ہو, یار تم تو بڑے ممی ڈیڈی ہو, تو وہ یہ پروو کرنے کے لیے نو آئی ایم ناٹ اے ممی ڈیڈی, میں بھی تم لوگوں کی طرح بڑا ڈیئرنگ ہوں. جیسے ہمارے ایڈز ہیں نا, ڈیو نہ کیا تو پھر کیا جیا, اور ونگز آ جاتے ہیں آپ کو سرٹن ڈرنکس پینے سے, اور مطلب اس طرح کی ہے یار ہیں تو پار ہیں, مطلب یہ چیزیں بچوں کے اندر وہ ایک بریوری کا سینس جو ہے نا ان کو یہ لگتا ہے, لیکن وہ ایک کانفیڈنس کے لیول پہ ایک رuthlessness کے پاتھ پہ چلے جاتے ہیں. جیسے وہ ایک ناول میں تھا نا, واٹ کمز نیکسٹ ٹو ایکسٹیسی, تو نتھنگنیس. تو یہ ہے بچوں کو جو ہے نا فومو ہے, اور بچے ایک ریفیوج کی تلاش میں ایسی چیزوں میں انڈلج کرتے ہیں, پھر ایسے بیہیویئر یا ان کے فرینڈز ان کو انٹروڈیوس کراتے ہیں. ایسے ڈینس ہیں یہاں پر ڈھکے چھپے بیسمنٹس کے اندر بنے ہوئے جہاں پر بچے جاتے ہیں, ہمیں بچے بتاتے ہیں کہ وہ اس طرح کی جگہیں ہیں, ان کی ایکسپیرینسز ہیں اسٹوڈنٹس کے, ہمارے ساتھ جو لوگ ہیں ہمیں پتہ چلتا رہتا ہے. تو وہ ایک فومو جو ہے نا, فیئر آف مسنگ آؤٹ جو بن گیا ان کا, تو ہم نے اس کے لیے رومو ایجاد کیا کہ وہ ریلیف آف مسنگ آؤٹ ہے. آپ اس میں جو ہے انجوائے کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ یو آر مسنگ آؤٹ دیز تھنگس, کہ وہ نیگیٹو کمپنی اور وہ جو ہے کہ وہ ایک مچھلی سارے تالاب کو گندا کرتی ہے, تو وہ آپ نے وہ مچھلی نہیں بننا, ٹھیک ہے. آپ نے دنیا کے لیے کچھ ایسا بننا ہے کہ آپ کی ذات سے دنیا کو کوئی فائدہ ہو, آپ کے پیرنٹس کا کوئی نام ہو, آپ کی کمیونٹی ہو. نیگیٹو پبلیکیشن بھی, آپ نیگیٹو پبلسٹی بھی آپ کی ہوتی ہے اور پازیٹیو پبلسٹی بھی ہوتی ہے. تو یہ آپ کا ڈیسیجن ہے کہ آپ کس قسم کی پبلسٹی چاہتے ہیں, آپ کس طرح سے فیمس ہونا چاہتے ہیں, نیگیٹو ویز میں یا پازیٹیو ویز میں. اور اگر آپ کچھ اچھا کرتے ہیں کمیونٹی کے لیے تو وہ اس طرح کی چیزیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں نا, وہ آپ کو جو ہے ہمیشہ کے لیے زندہ رکھتی ہیں. لوگ چلے جاتے ہیں لیکن ان کے کام اور جو انہوں نے دوسروں لوگوں کے لیے کیا ہوتا ہے وہ ہمیشہ یاد رہ جاتا ہے. تو ابھی جو اسٹوڈنٹس ہیں, ہماری یوتھ ہے, وہ بڑے ٹینڈر ایج کے لیول کے اوپر ہوتی ہے, ان کو بہلانا پھسلانا بہت آسان ہوتا ہے. اور پیپل ڈو اٹ فار منی, پیپل ڈو اٹ آؤٹ آف جیلسی. جو اچھے فیملیز کے اچھے بچے ہوتے ہیں ان کو ڈیٹریکٹ کیا جاتا ہے, ڈسٹریکٹ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں ان کی پڑھائی سے. اور اس طرح کے بہت سارے فیکٹرز بھی ہمیں پتہ چلتے ہیں کہ وہ انٹینشلی ان کے کچھ فرینڈز مل کے اور ان کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں. تو آئیڈینٹیفائی یور فرینڈز, اور جیسے ڈاکٹر عائشہ نے کہا کہ کمپنی آپ کی بہت میٹر کرتی ہے, تو اپنی کمپنی کو اور اپنے فرینڈز کو آئیڈینٹیفائی کریں. اور جو نیگیٹو لوگ ہیں, نیگیٹو کنیکشنز ہیں, نیگیٹو ایموشنز ہیں, ان کو اپنی زندگی سے آہستہ آہستہ ڈیلیٹ کریں. اپنی باؤنڈریز کو ڈیفائن کریں, دس از مائی باؤنڈری, اس کے بعد میرا نو گو ہے. اور یہ آپ کا سیلف کنٹرول سے آئے گا جب آپ کی, اور جیسے باقی پلرز کی بات ہوئی, تو جب آپ کی نیوٹریشن اچھی ہوگی, آپ کا برین کا جو کرٹیکل تھنکنگ ہے وہ بہتر ہوگی, آپ کا لمبک سسٹم آن نہیں ہوگا, آپ ریئیکشنری نہیں ہوں گے, آپ ریئیکٹیو نہیں ہوں گے, آپ رسپونڈنگ کے لیول پر جائیں گے, پھر آپ چیزوں کو انڈرسٹینڈ کریں گے. تو اس کے لیے پھر آپ کا سلیپ کا فیکٹر بھی بڑا امپورٹنٹ ہے, ڈی اسٹریس کرنا بڑا امپورٹنٹ ہے. اگر آپ کے باڈی میں 1000 ml کورٹیزول ہر ٹائم پہ ہوگا تو آپ کا کیا بیہیویئر ہوگا, ٹھیک ہے. پھر ڈائبیٹوجینک بھی آپ ہوں گے, ریئیکشن کے اوپر ہی آپ اگر رہیں گے. تو یہ ساری چیزوں کو نا ایز اے ہول, انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک بینگ بنایا, ایز اے ہول بنایا نا, تو باڈی کو بھی ہم نے ٹریٹ ایز اے ہول ہی کرنا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی پلر کے اوپر بہت زیادہ اچھا کام کریں اور دوسرا پلر آپ کو کمپرومائز ہو. ہم نے دیکھا جیسے جیکی چن کی بہت زیادہ اگزامپل دی جاتی ہے کہ ہی واز فزیکلی سو فٹ یٹ ہی ڈائیڈ ایٹ ایج آف 35. تو باقی پلرز تو ہمیں نہیں بتانا ان کے کیسے تھے. تو ایز اے ہول, ایز اے بینگ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے, اپنے اوپر بھی اور اپنی کمیونٹی کے اوپر بھی. I just want to mention کہ ہماری آڈینس سب سے رومو کو یاد رکھے. بالکل بالکل.
تو آڈینس جو ہے نا وہ میں اس پہ بس جسٹ ٹیک ہوم میسج فار دیٹ بیکاز یہ جتنی بھی یہ ہم لوگوں کی جو ایکٹیویٹی ہے واٹس ایور ہے ڈیفینیٹلی پلرس کے اوپر آپ کو ہر چیز بھری پڑی ہے, آپ مل سکتے ہو, سائنٹیفک ایویڈنسز بھی موجود ہیں, دا پرسن کین ریڈ اٹ آؤٹ اف دے وانٹ ٹو. لیکن ٹیک ہوم میسج اویئرنیس یہ ہے کہ ہم لوگوں کی جو بھی پلرز ہیں یا جو بھی یہ ہمارے ڈیلیماز ہیں ان دی سوسائٹی وچ آر پریویلنگ, اس پہ ہمیں مل کے کام کرنا ہے ہر لیول پہ. جس طرح سبسٹنس ابیوز, کنیکٹڈنیس ہو گئی یا اسٹریس لیولز ہو گئے جو کہ ان کا ایک سینٹر پوائنٹ بنتے ہیں, اس پہ نہ صرف بچوں کو بلکہ پیرنٹ کو بھی, سو دونوں ویز سے کنیکٹ کرنا چاہیے کہ پیرنٹس شوڈ آلسو گیو اے ہینڈ ٹورڈز دیئر اپنے بچوں کو, تاکہ ان کو یہ ٹرسٹ اینڈ افیکشن شو ہو کہ دا پیرنٹس آر کنیکٹڈ اینڈ دے کین شیئر ایچ اینڈ ایوری تھنگ ود دیم. اینڈ لائک وائز از فار دی آپ کے بچوں کا آپ کے ماں باپ کی طرف جو ہے نا کہ اپنے پلرس کو اور اپنی کنیکٹڈنیس کو اتنا اسٹرانگ رکھیں, کیونکہ جہاں پہ آپ کو لوپ ہول ملے گا وہاں پہ آپ فال ان کرو گے ٹو دی سبسٹنس ابیوز اینڈ ٹو دی ڈفرنٹ تھنگس, نیگیٹو تھنگس. سو ایک وہ جو جس طرح ابھی سبسٹنس ابیوز اور اس کی بات ہو رہی تھی, اینڈ ویری نائسلی دے آر پورٹریڈ ان آر ایڈورٹائزمنٹس ایز ویل دیٹ گریب دس انرجی ڈرنک اینڈ یو ول بی انرجائزنگ اینڈ یو ول بی اسٹڈنگ آل نائٹ اینڈ ڈے اینڈ ویری آپ کی پتہ نہیں کرٹیکل تھنکنگ اور کوگنیٹیو ڈومین کتنی ہائی فائی ہو جائے گی. تو اس پہ ونگس بھی لگے ہوئے ہیں. سو آئی آفنلی ٹیل مائی اسٹوڈنٹس دیٹ ونگس ٹو ویئر ٹو ہیون اور ٹو ہیل. سو دیز آر دا اونلی ونگس دیٹ یو ول گیٹ, not the wings flying marks from your exams and stuff. So these are the wings to the heaven or the hell. So better watch for what you are achieving, because meaningful and purposeful life will get you connected physically, mentally, emotionally and spiritually. So all the things will come together and they will make you a better person to live in a society too. پر میم لوپ ہولس تو ہم سب کے اندر ہوتے ہیں نا, ہم لوگ لاس آف کنیکشن, لاس آف ہم لوگ ایکسیپٹنس تو ہم لوگ ہر دوسرے کے اندر ہوتی ہے, اور ڈپینڈ کرتے ہیں ہم لوگ ایڈکٹیو بیہیویئر میں فال کرتے ہیں نہیں کرتے. پر میم ایک چیز ہوتی ہے کہ ہمیں کبھی کبھی ہم لوگ نہیں ریکگنائز کرتے کہ سپوز میری کمپنی اچھا انفلوئنس ہے یا نہیں ہے, تو اس کو ہم کیسے ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں؟ سو سی اس میں یہی چیزیں ہیں کہ ڈیفینیٹلی آپ صحیح کہہ رہے ہو کہ ہمیں کبھی کبھار پتہ نہیں چلتا کہ ویدر وی آر ڈوئنگ رائٹ اور ویدر وی آر ڈوئنگ رانگ. سو اسی لیے ایک تو یہ چیز ہے کہ یہ جو آپ کر رہے ہو پلیٹ فارم سے, یہ دس از ویری مچ امپورٹنٹ, کیونکہ سیلف اویئرنیس جو ہوتی ہے نا وہ سب سے بڑا مجھے لگتا ہے کہ ایجوکیشنل پوائنٹ ہے, ایجوکیشنل پلر ہے. آپ اویئر ہوگے نا تو آپ کے مائنڈ میں کہیں نہ کہیں کوشچن مارک یا آبجیکشنیبل چیز یا ایکسیپٹنس چیز ضرور آئے کہ ویدر آئی ایم رائٹ اور ویدر آئی ایم رانگ. بٹ اف یو آر ناٹ اویئر آف اینی تھنگ, سو ہاؤ کم یو کین ڈیمارکیٹ یہ میں نے کمپارٹمنٹلائز کرنا ہے کہ دیٹس اے پازیٹیو تھنگ ٹو بی ڈن اور دیٹس اے نیگیٹو تھنگ ٹو بی ڈن. یٹ اگین another ٹیک ہوم میسج آن یور کوشچن کہ جب آپ کو ذرا سا چیز ہو آپ فوراً اپنے لیے کسی ایکسپرٹ, کسی ایکسپیرینشل بندے کی ہیلپ ضرور مانگو. جسٹ ایک ہاتھ آپ بڑھائیں, سو دا ادر ایکسپرٹ نو دیٹ ہاؤ ٹو ڈریگ یو اینڈ دے نو ہاؤ ٹو میک یو اویئر کہ واٹ پاتھ یو کین چوز. سو آئی تھنک یہ ضروری ہے کہ اویئرنیس پھیلائیں جتنی بھی ہے ایٹ ایوری لیول, اینڈ دس از ون آف دا ویری نائس اینڈ کمینڈیبل جاب دیٹ یو پیپل آر ڈوئنگ ہیئر. Making experts sit here and it's just a lighter and a very layman terms and very layman discussion that we are using. Maybe if any of the ear is hearing, they can spread the word, and you can be the baselines for that too. That's what that we do here at Vanguards. I just want to come back to that digital era wali point again na, کہ پیپل ہیو لائک لانگ فرینڈ لسٹ, ان کے بہت زیادہ فالوورز ہیں, ٹھیک ہے, سو دے فیل دیٹ دے آر سوشلی کنیکٹیڈ. تو وہ بٹ ڈیپ ڈاؤن دے انڈرسٹینڈ کہ جو کنیکٹیڈنیس وہ فیل کر رہے ہیں یہ کہیں نہ کہیں پہ ہالو ہے, یہ اس طرح کی فلفلنس پرووائڈ نہیں کر پا رہی. تو ہاؤ ڈو یو سی دس سارٹ آف کنیکشنز دیٹ پیپل فیل؟ سو ڈیجیٹل ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ ڈیجیٹل ڈی ٹاکس کریں جی, بیکاز ہمیں پتہ ہے کہ دس از اے ڈیجیٹل ایرا. یو کین ناٹ اسکیپ دس تھنگ نا. ہم گھر میں نہیں بیٹھ سکتے ہیں, کسی کے پاس کمپیوٹر نہیں ہے, لیپ ٹاپ نہیں ہے, انٹرنیٹ نہیں ہے, موبائل نہیں ہے, تو وہ اس ایرا کے حساب سے نہیں چل سکتا نا. سو دیز آر دا تھنگس, دیز آر دا چیلنجز آئی ول سے ٹو دا سوسائٹی. سو اب جب آپ کو پتہ ہے کہ یہ چیزیں ہیں اینڈ یو کین ناٹ اوائڈ دیم, بٹ یو کین compartmentalize them. You can make their usage more friendly user. ہم کہتے ہیں نا this is friendly user friendly ہے یا کیا ہے. تو جب آپ کو پتہ ہے کہ موبائل ہے میں نے دیکھنا ہی دیکھنا ہے, سو دیکھیں
लेकिन उसका टाइम स्पैन कम कर दें ना, ठीक है. आपने मतलब इस तरह सी डिजिटल एरा के अंदर ये चीज़ें करना, जिस तरह आपने कहा कि भाई फॉलोअर्स इतने हैं तो आपको एक सेंस ऑफ वो भी हो रही है, अचीवमेंट भी हो रही है कि सी आई एम सो फेमस एंड स्टफ, और जो बाकी लोग देख रहे हैं वो उसको आइडलाइज भी कर रहे हैं ना. लेकिन आपने जिस तरह एक बात की कि होलो है इनसाइड से, तो ये आप डिफ़ाइन करें कि अगर आप कोई मूवी वॉच कर रहे हैं, आप कोई गेम्स खेल रहे हैं फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, या आप बहुत ज़्यादा कंप्यूटर पे लैपटॉप्स पे बैठे हुए हैं, इवन फॉर द स्टडिंग पर्पसेस विच इज़ पर्पसफुल, बट यू आर स्टडिंग फॉर अ वेरी लॉन्गर टाइम, ठीक है. उसके बाद क्या आप हैप्पी फील करते हैं, क्या आप अकम्पलिश्ड फील करते हैं, क्या आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा फ्रेशन अप होके उठती है, या क्या आप जो है ना हॉलो फील करते हैं, एनजाइटी फील करते हैं, टायर्ड फील करते हैं, आपको गुस्सा आ रहा होता है, आप बहुत अजीब सी फीलिंग हो रही होती है. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम इफ़ यू थिंक, मैं जिस तरह ये कहती होती हूँ कि जब हम लोग 3 घंटे की या 2.5 घंटे की मूवी देख के उठते हैं, सो वंस यू स्टैंड अप एवरीबडी इज स्ट्रेचिंग देयर बॉडी, है ना ऐसे. सो व्हाई यू आर स्ट्रेचिंग योर बॉडी? बिकॉज आप बैठे हुए हो, सेडेंट्री हो फॉर 3 आवर्स एंड यू आर सो मच इन्वॉल्व इन दैट डिजिटल थिंग. वो उस टाइम पे तो मे बी आपको थोड़ा सा आप अम्यूज़ हो रहे हो, उससे आपकी इंटरटेनमेंट का सोर्स बन रहा है, बट योर बॉडी इज़ नॉट कनेक्टिंग विद योर माइंड एंड योर थिंग विच यू आर डूइंग. सो इसी तरह पढ़ भी रहे हैं और इस तरह से, सो जस्ट टेक टाइम आउट. जिस तरह पढ़ रहे हो या कोई चीज़ देख रहे हो, जस्ट डू एक्सरसाइज, स्नैकिंग, ग्राउंडिंग कर लें, थोड़ी देर उस चीज़ से डिस्कनेक्ट हो जाए ना थोड़ी देर के लिए, ठीक है. एंड देन मूव ऑन अगैन टू दैट टाइम. थोड़ा सा अपनी बॉडी को टाइम दें, उठें, थोड़ा सा हाइड्रेट कर लें अपने आप को, फिर 15 मिनट पढ़ें, फिर उठ के पढ़ना शुरू कर दें, बैठ के कोई अगर आप मूवी देख रहे हैं वो देखना शुरू कर दें, कुछ अपनी एक्सरसाइज कर लें, फिजिकल एक्टिविटी कर लें, जाके किसी से बातचीत कर लें. सो वंस यू विल मूव योर बॉडी, आपका वो जो हार्मोनल डिसबैलेंस या केमिकल इम्बैलेंस हुआ है वो थोड़ा सा मेंटेन होना शुरू हो जाएगा. सो दिस इज एटलीस्ट अ स्मॉल स्टेप अहेड, तो वी कैन डू दैट ना, जो हमारी डोमेन में आता है. वेरी माइंडफुल एडवाइसेस ऑन दिस, सो आई विल डेफिनेटली ट्राई दिस, बिकॉज मैं ये एक और चीज़ जो मैं इससे डिस्कनेक्ट होने के लिए करता हूँ, अब टेक्नोलॉजी सो फास्ट, योर फोन चार्जेस लाइक इन 20 मिनट्स 25 मिनट्स, एंड एडवर्टाइज हो रहा है, तो आई हैव अ स्लो चार्जर कि फ़ोन मेरा 1.5-2 घंटे में चार्ज हो, ताकि मैं बैठ जाऊँ अपने घर वालों के साथ. So see, this is a way that you have devised yourself to refrain yourself from using the phone very excessively, na? So person knows that what they have to do, but if you are not purposeful in your life, if you don't want to do it, then nobody can impinge you, pressurize you from not doing that, na? So this is your own stances, your own decisions, which you're not making for anybody else. You're making it for yourself. So self-care and self-love. कभी कभी ऐसा होता है कि लाइक नॉर्मली तो हम लोग अपने आप को कनेक्टेड रख लेते हैं, मैं अपने दोस्तों से बात कर रही हूँ, हर चीज़ अच्छी जा रही होती है. पर कभी कभी मेजर लाइक कॉलेज हमारा चेंज हो जाए, हमारा कभी अब घर चेंज करना बंदे को पड़ जाता है, लाइक मेजर लाइफ ट्रांजिशन तो हर किसी की चलती रहती हैं, वो तो एक इनएविटेबल सी चीज़ है जो आनी ही आनी है. तो उसमें आप कैसे कौन से स्टेप्स ले सकते हो कि आपको इतना डिस्कनेक्टेड फीलिंग ना आए? हाँ, ये अच्छा सवाल है. अच्छा, कनेक्टेडनेस ना डज नॉट मीन कि आपने पूरी 100 की क्लास के साथ दोस्ती करनी है. कनेक्टेडनेस डज नॉट मीन कि आप फैमिली के हर बंदे के साथ जो है ना वो बड़ा गुड रिलेशनशिप्स में हो. कनेक्टेडनेस डज नॉट मीन कि कनेक्टेडनेस डज नॉट डिपेंड अपॉन क्वांटिटी, कनेक्टेडनेस डिपेंड्स अपॉन क्वालिटी. एक अच्छा दोस्त जिसके साथ आप हर तरह से प्रेशियस और सेफ फील करते हो, दैट इज़ enough for you than making 20 or 25 friends in your friend zones, ठीक है. सो अगर जिस तरह आपने कहा कि भाई जगह चेंज हो गई, पहले जो थे वो फ्रेंड्स थे, अब नहीं है. एंड बाय द वे आई एम ऑल्सो गोइंग थ्रू दिस फॉर माई डॉटर बिकॉज वी जस्ट चेंज एंड देयर आर नो फ्रेंड्स एंड कंपनी देयर. बट आप वेज एंड मीन्स डिवाइस कर सकते हो. देयर आर पार्क्स अराउंड, यू कैन गो एंड सिट इन द पार्क. Even if there are no parks, you can have your walk, okay? You can have small music sessions which you can listen to, any stand-up comedian for a certain period of time which is limited. So
کنیکٹڈنیس صرف لوگوں سے نہیں ہوتی ہے, کنیکٹڈنیس آپ کی بہت ساری اور چیزوں سے بھی ہو سکتی ہے. کنیکٹڈنیس آپ کے کمرے سے ہو سکتی ہے, کنیکٹڈنیس آپ کی انوائرمنٹ سے ہو سکتی ہے, آپ کی نیچر سے ہو سکتی ہے, پلانٹیشن کر سکتے ہو, گارڈننگ کر سکتے ہو, پینٹنگ کر سکتے ہو. کنیکٹڈنیس نان لیونگ تھنگ سے بھی ہو سکتی ہے. آپ کے کمرے میں جو چیزیں پڑی ہوئی ہیں آپ کو وہ پریشیس ہیں, آپ ان کے ساتھ اچھا فیل کرتے ہو, تو آپ ان کے ساتھ کنیکٹڈ ہو. وہ نہیں آپ کو کچھ دے رہی ہیں, وہ تو بالکل اسٹل پڑی ہوئی ہیں, لیکن آپ نے ان کو اپنی پسند سے وہاں پہ رکھا ہے. تو یہ بھی آپ کی کنیکشن کا سورس ہے. اینڈ ٹرائی ٹو فگر آؤٹ کہ آپ ایک ایسا کوئی فون کال فرینڈ کر سکتے ہو, اپنی کسی کزن کو کر سکتے ہو, کسی سبلنگ کو, اماں ابا اگر دور ہیں ان سے کر سکتے ہو, کوئی ایک اچھا فرینڈ ہے اس سے کر سکتے ہو, کوئی ریلیٹیو ہے کیا. سو جسٹ اے 15 minute کوالٹی کنیکٹڈ کال ٹو اے سم ون. اٹ از بائی دا وے سیڈ کہ اگر آپ اتنا وہ کر لو سو دیٹ یہ جو آپ کی لونلینس اور اس کی چیز ہے, اور اگر آپ 15 minutes اس کو کنیکٹڈ لو, 15 سگریٹس پینے کے برابر ہے آپ کی لونلینس اور آپ کی الون فیلنگ. تو اگر آپ اس کو ایک بندے کے ساتھ 15 منٹ بات کر کے کنیکٹ کر لیتے ہو تو یو آر اسکیپنگ یور سیلف فرام دوز 15 سگریٹ اسموکڈ جو کہ ایک بندے نے کی ہوں. تو یہ چھوٹے چھوٹے اسٹیپس ہیں جن میں کوئی پیسے بھی نہیں ہے نا, جس میں کوئی چیز نہیں ہے, لیکن آپ کی موٹیویشن, جس طرح آپ نے کہا کہ بھائی کس طرح ہم کریں نا, ہمیں پتہ بھی ہے, لیکن موٹیویشن اور ول پاورز ہوتی ہیں. تو ول پاورز ایسے ہی آتی ہیں. اب آپ نے کچھ تھوڑا بہت سنا, ہم نے تھوڑا بہت سنا, دیٹ ول اسٹے ان آر فیڈ فارورڈ میکینزم. سو ونس وی ول ایکسپیرئنس دیٹ ایموشن, دیٹ سچویشن, تو ہمیں شاید کہیں وہ ریکال ہو جائے کہ بھائی یہ کسی نے کہا تھا, سو لیٹس جسٹ ٹرائی دیٹ تھنگ آؤٹ. تو اس طرح سے چھوٹے چھوٹے اسٹیپس کیا کریں. اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہتی ہوں کہ دنیا میں کوئی بھی چیز ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی ہے. پیپل کم اینڈ گو فرام یور لائف, لیکن یہ چیز کو میک شیور کرنا چاہیے کہ اگر ہمیں کوئی اچھا لگ رہا ہے یا کسی کے ساتھ ہم مل رہے ہیں اور ان کو مطلب ہم ایک پیج پہ کہیں پر جو ہے اگریڈ اپون ہے, ہماری بیہیویئرز اور ہماری لائکنگز جو ہیں اگر وہ ایک جیسی ہیں, جیسے ہماری وائب مل رہی ہے, تو جو ہے اس میں یہ ہے کہ وہ جو ہیپی مومنٹس ہیں نا, جو آپ نے لٹل مومنٹس آف جوائے جو گزارے ہیں, وہ آپ کے ہیپی ایموشنز جنریٹ کرتے ہیں. پھر زندگی میں کبھی آپ دوبارہ, ابھی تو اپنے فرینڈس کے ساتھ کنیکٹڈ رہنا شاید آسان ہو گیا ہے. پہلے زمانے میں لیٹرز لکھا کرتے تھے لوگ دور دراز, اور ریچ آؤٹ کر جاتے تھے اپنے فرینڈس کو اگر اف یو ہیو اے ول تو, اور دوسرا بندہ بھی اگر آپ کو ایسے ہی رسپونڈ کرے. تو ابھی کی زندگی میں چیزیں زیادہ آسان ہو گئی ہیں. ای میل کر دیں, وائس نوٹ کر دیں, پکچرز سینڈ کر دیں, ویڈیو کال کر کے شیئرنگ کر سکتے ہیں. تو اگر دونوں پارٹیز وہ بانڈ برقرار رکھنا چاہتی ہیں تو اٹ از ویری ایزی. اور بیونڈ گھر چینج ہونا یا سوسائٹی چینج ہو جانا یا ابراڈ اگر کوئی فرینڈس چلے گئے ہیں, اگر وہ کنیکٹڈ رہنا چاہتے ہیں, جیسے بھی ریونینز اسکول کالجز یونیورسٹیز کراتے ہیں, وہاں پر آپ جاتے ہیں, ملتے ہیں, اور پھر آپ اس ٹائم پہ واپس چلے جاتے ہیں. ایسے جیسے ہم دیکھتے ہیں اکثر بوڑھے انکل کا ریونین ہو رہا ہوتا ہے, ہمارے پیرنٹس جاتے ہیں اپنے ریونینس پہ اور وہ اتنا ہیپی اور ہارٹی ہو کر آتے ہیں. وہ کیوں ہو کر آتے ہیں؟ کیونکہ وہ ان مومنٹس کو دوبارہ جی کر آتے ہیں. تو وہ جو لٹل مومنٹس آف جوائے ہیں نا, وہ آپ جنریٹ کریں. وہ ابھی بھی کوشش کریں کہ آپ ان کو جوائفل مومنٹس کو, جیسے ڈاکٹر عائشہ نے کہا گو فار اے واک ٹوگیدر, آپ کہیں باہر کھانا کھانے, ہم پاکستانیوں کا تو فیوریٹ کام یہی ہے نا کہ وی کین گو اینڈ ایٹ آؤٹ ٹوگیدر. تو وہ آپ انجوائے کرتے ہیں. چھوٹے چھوٹے کام آپ کریں, ویلفیئر کا کام آپ اکٹھے اسٹارٹ کریں. کوئی چھوٹا موٹا بزنس, جیسے بچیاں آج کل جو ہیں بیڈس کے ساتھ بہت کچھ بناتی ہیں, اس طرح کی کیٹرنگ کا, میری نیس جو ہے وہ اور اس کی فرینڈ جو ہیں وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بنا کے ڈور ٹو ڈور سیل بھی کرتی ہیں. تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جس میں آپ اپنے فرینڈس کے ساتھ انوالو ہوتے ہیں, جس میں آپ انجوائے بھی کرتے ہیں. جیسے آپ کہیں پہ ہالیڈے پلان کر کے ساتھ چلے جائیں, اور آپ ایک دوسرے کے ساتھ جب آپ ایک دوسرے کو, اور وہ ایک بات یہاں پہ وہ بھی ریز ہوئی کہ آپ کو نہیں پتہ کہ کون سی کمپنی ہے. وتھ ٹائم جب آپ کسی کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں نا, تو آپ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے نا ہماری باڈی کے اندر نا الارم سیٹ کیے ہوئے ہوتے ہیں. اب یہ ذرا موٹی بات ہو جائے گی, ہمارے نفس کے بھی نا ٹائپس ہیں. نفس لوامہ ہے, نفس امارہ ہے. لوامہ جو ہے نا وہ ہمیں اویئر کرتا ہے, امارہ جو ہے نا وہ ذرا دنیا کی طرف بھاگتا ہے اور ان چیزوں کے پیچھے ہے. لیکن لوامہ جو ہے وہ ہمیں اویئر کرتا ہے, وہ ہمیں سگنل کرتا ہے کہ یہ چیز, کبھی آپ کو گلٹ فیل ہوتا ہے کہ یہ چیز یار غلط ہو گئی, آج ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا, تو وہ پارٹ آف آور سیلف ہے, وہ ہمارا انسٹنکٹ ہے, وہ ہماری اسپریچول ویل بینگ ہے نا جو ہمیں الارم کر رہی ہے. تو وہ
سونر اور لیٹر آپ آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں. اور ایک بڑی پیاری چائنیز پروورب ہے جو مجھے بہت اچھی لگتی ہے, جو میں اپنے بچوں کو بھی سمجھاتی ہوں کہ اگر جن لوگوں کو میں آئیڈینٹیفائی کرتی ہوں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے, تو ان کو جب میں سمجھاتی ہوں تو میں ان کو یہی بات کہتی ہوں, یو ڈونٹ ڈرنک پوائزن اف یو آر تھرسٹی. تو اگر آپ کو یہ پتہ ہے کہ اگر میں الون ہوں اور اگر کمپنی ہے تو یہی ہے, تو پھر آپ پوائزن تو نہیں پئیں گے نا جا کر, اور پھر آپ اپنے لیے اپنے آپ کو نا ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے کوئی دوسری چیزیں کریں گے. جیسے ڈاکٹر عائشہ نے کہا کہ آپ کوئی میوزک کلاس جوائن کریں, کوئی ڈانس کلاس کریں, کوئی پینٹنگ کر لیں, پوٹری. ابھی نا ہمارے پاس بہت سارے اپرچونیٹیز ہیں آپ لوگوں کے پاس جو ہمارے ٹائم پہ نہیں تھی. آپ کینڈل میکنگ کر سکتے ہیں, آپ پوٹری کے لیے جا سکتے ہیں. یہاں پر پنڈی اسلام آباد کے اندر اتنی اپرچونیٹی ہیں, ورک شاپس ہیں جو یہ یہاں پر ہو رہی ہیں, بیریا میں بھی, اور یہ جہاں میوزیم جو ہے لوک ورثہ میں, وہاں پر بہت کچھ آفر کر رہے ہیں. تو اب کا زمانہ, اب تو بچے گھر پہ چیزیں بنا کے, کوکنگ آئٹمس بنا کے سیل کر رہے ہیں. بچے گھر میں بٹر اینڈ دیسی گھی بنا رہے ہیں. مطلب اب کے بچے بھی ماشاءاللہ جو ہے نا وہ بڑے پریکٹیکل بچے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کرتے. تو ہیلدی ایکٹیویٹیز میں آپ رہیں, جیسے آگے سمر بریک ہے, آپ انٹرنشپس بھی کریں, آپ سوئمنگ جوائن کریں, پیڈل کھیلیں, فٹ بال کلبس جوائن کریں, اپنے آپ کو فزیکلی فٹ اور ایکٹیو بھی رکھیں. تو فزیکل فٹنس ہوگی تو امیونٹی اچھی بلڈ ہوگی, کم بیماریاں ہوں گی. اس دن میں فزیکل ایکٹیویٹی کے بارے میں پڑھ رہی تھی تو مجھے پتہ چلا کہ فزیکل ایکٹیو ہونے کی وجہ سے ہمارے لیگامنٹس اور ہماری بون ڈینسٹی بھی انکریز ہوتی ہے. اگر آپ فزیکلی فٹ ہیں تو آپ کی بون ڈینسٹی از مور دین اے پرسن ہو از ناٹ فزیکلی ایکٹیو. تو یہ کتنی بڑی چیز ہے نا کہ ود ایج آپ کی بون ڈینسٹی خراب ہو رہی ہے, کم ہو رہی ہے, لیکن فزیکل فٹنس کے ساتھ وہ امپروو ہو رہی ہے. لیگامنٹس آپ کے اسٹرانگ ہو رہے ہیں. ود ایج کے ساتھ سینائل چینجز آتے ہیں. اب ہم اس ایج گروپ میں ہیں جب اگر ہم اپنا کیئر نہیں کریں گے تو چینجز آئیں گے. آپ کو تھوڑا لیٹر آئیں گے, ہمیں ارلی آنے شروع ہو جائیں گے. تو اس چیز کو جو ہے, اگر آج کے بچے بہت فٹنس فریک ہیں اور اس میں بھی نا عجیب عجیب ڈائٹس میں پڑ جاتے ہیں, جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی, پروٹین شیک اینڈ پروٹین پاؤڈر اور وہ پتہ نہیں کیا کیا. آپ نیچرل چیزوں کو جو اللہ تعالیٰ نے زمین پر بھیجی ہیں نا ان کو انجوائے کریں, ان بلیسنگس کو انجوائے کریں. نیچرل فروٹس کھائیں, نٹس کھائیں, سیڈ آئلس کو یوز کریں, دیسی گھی, دیسی بٹر کو انڈلج کریں, انجوائے کریں, ڈرنکس بنا کر پئیں, فروٹس کو کھائیں, میٹ کو انجوائے کریں, اسٹیکس بنا کر کھائیں, خود کھائیں. اور آپ دیکھیں کہ وہ کتنا اکنامیکل ہے. گھر کے اندر ویکینڈ پہ باہر جانے کی بجائے خود بنائیں, اپنے فرینڈس کو انوائٹ کریں, پول ان کریں, ان کو کہیں کہ بھائی آج سارے پیسے دو, شیف فار ٹوڈے از مائی سیلف, اور اس طرح سے آپ پیسے لگانے سے بہتر آپشن ہے. ہاں یہ ایک اچھا آپشن ہے نا, میں آپ اس میں کر یہاں سکتے ہیں. ایگزامپل دیتی ہوں. میں نے نا, مجھے کوک پیپسی کی نا بہت تھی ایڈکشن ہی کہوں گی, بیکاز ہر میل کے ساتھ آئی یوز ٹو ٹیک اٹ. اور یہ کتنا کامن ہے نا, مطلب ابھی بھی جو ریسٹورینٹس کی میلز ہیں ان کے ساتھ آپ کو یہ مل رہی ہوتی ہے. سو میں بہت زیادہ یہ پیتی ہوں. یہ تو مینڈیٹری ہوتی ہے, اس کے بغیر وہ کھانا تو نیچے ہی نہیں بڑی جاتا. بہن کو ایک ساتھ کی عادت ہے, وہ پوری لیٹر کوک ایک میل کے ساتھ پی جاتی ہے. تو جب میں نے لائف اسٹائل میڈیسن پڑھی, حالانکہ پوری ڈاکٹری بھی پڑھی ہوئی ہے, لیکن یو نو وہی بات آپ کی کہ پتہ ہے لیکن پھر بھی یو نو ہم خود ہی. تو جب لائف اسٹائل میڈیسن پڑھا تو میں نے جسٹ سمپل کسی کو اگر اس طرح کی ہے, جس طرح انہوں نے کہا کہ ہیلدی جب آپ فوڈ کی طرف جائیں گے تو آپ کی باڈی اتنی اکمپلش ہوگی کہ کیمیکل ڈس اورینٹیشن نہیں ہوگی, تو شاید آپ رسکی سبسٹنس اور سبسٹنس ابیوز میں پڑیں بھی نہیں. تو جو آپ کی یہ ہوتی ہے نا جو سافٹ ڈرنکس کی کریونگز اینڈ آل دیٹ, میں نے اپنا واٹر انٹیک مجھے بتایا گیا کہ زیادہ کریں. تو جب میں نے اپنی ہائیڈریشن پہ فوکس کیا اور ہائیڈریٹڈ رہنا شروع کیا, تو آنیسٹلی اے پرسن لائک می ہو یوز ٹو یو نو ہیو 2 or 3 cans minimum in a day, مجھے کریونگ ہی نہیں ہوتی تھی اس کی, بیکاز مائی باڈی واز سو ہائیڈریٹڈ انف کہ میری وہ کیمیکل اور پی ایچ ڈسپرپورشن جو ہوتی تھی, جو مجھے کریو کراتی تھی کہ میں چیز لوں. اسی طرح سبسٹنس ابیوز میں بھی ہوتا ہے نا, یو کریو فار دیٹ ایڈکشن, ایک ٹپکل ٹائپ آف ایڈکشن کہ جو آپ کو ہو گئی ہے اور آپ کی باڈی اس کو. تو ہائیڈریشن سے میں نے وہ اپنی نالیفائی کی ہے. تو اس طرح ہر کوئی اپنے اسٹیپس لے سکتا ہے تھرو ایکسپرٹ اوپینین. Totally agree, ma'am. Okay, I think so that's a wrap. Thank you very much for having us. اور یہ بڑا اچھا مزے کا ایک بڑا وہ you know اس طرح exactly good conversation, and our viewers جو بھی سن رہے ہوں گے ہمارے, I hope that from now on you improve your connectedness with your environment, with the people around you, and you try your best to avoid all the triggers and all the risky substances from your life. That's your host Muhammad Arkam Hashmi signing off along with Zara Shahid.
Thank you once again for being part of this episode. See you next time. Allah Hafiz.